کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی بات ہے تو اس بات کا تو اجماع ہے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری ہندوستان کے سلطان ہندوستان کے راجہ ہیں اور ہندوستان سلطان الہند کو اللہ کے رسول نے یہ فرما کر بھیجا کہ خشکی اور تری کے کتب، اب اللہ کے رسول نے فرمایا خشکی کے بھی تم کتب ہو اور تری کے بھی کتب ہو، مطلب تمہاری سلطنت زمین پر بھی ہے اور سمندروں پر، سمجھے نا؟ اب زمین کی حدیں تو آپ کو معلوم ہے، سمجھے نا، کہ پہاڑ ہیں، سمجھے، اور صاحب ندیاں بہہ رہی ہیں اور زمین ہے یہ، مگر سمندر کی گہرائی کسی کو نہیں معلوم، اور سمندر میں کتنے جانور ہیں، کتنے خزانے ہیں، کیا کیا اشیاء ہیں، اس سے کوئی بھی آشنا نہیں ہے، سمجھے نا؟ جب کہہ دیا کہ سمندر یعنی خشکی اور تری کے قطب، سمجھے نا، تو زمین پر جو کچھ ہے سب کے مالک سلطان الہند خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سمندروں میں جو کچھ ہے، دریا میں جو کچھ ہے، ندیوں میں جو کچھ ہے، اس مخلوق کے بھی مالک سلطان الہند ہیں اور ان خزانوں کے بھی مالک سلطان الہند، سمجھے؟ اب آپ دیکھیے خواجہ غریب نواز کو فرمایا نا خشکی اور تری کے کتب، تری سے مراد سمندر، دریا، ندی، تالاب، اس کے کتب، اور خشکی سے مراد یہ ہے کہ زمین، پہاڑ اور اس پر جو کچھ ہے اس کے کتب، یعنی کہ کتب وہ ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تری کا کتب فرمایا تو سلطان الہند کو جب ضرورت پڑی کہ کافروں کو بتا دیں تو سلطان الہند نے اس وقت جب کافروں نے مکہ کے سلطان الہند کے پانی پر پابندی لگائی تو سلطان الہند مسکرا دیے ہوں گے اور خود بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے، بلکہ سلطان الہند نے اپنے قاصد کو کٹورا لے کر بھیج دیا، پیالہ لے کر چلا جائے، کہنے لگا کہ سرکار پیالہ لے کر جاؤں گا تو کیا کروں؟ کہا پانی لے کر آ جا، کہا میرے آقا پابندی لگا دی، تو خادم نے یہ نہیں کہا کہ سرکار اتنا سا پیالہ اور اتنا بڑا ساغر کیسے آ جائے گا، سمجھے؟ بولا کہ سرکار کیا کہوں؟ کیا کہہ دینا، اے ساغر تجھے معین الدین نے بلایا، تو خادم نے یہ نہیں کہا کہ سرکار اتنا بڑے پیالے میں اتنا بڑا ساغر کیسے آ جائے گا؟ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ وہ جانتا تھا کہ حکومت تری پر سلطان کی، اور جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے تابع ہوا کرتی ہے وہ چیز، لہذا وہ گیا اور جا کر وہ دریا کے کنارے جب کھڑا ہوا تو کافر آ گئے اور انہوں نے اپنی تلواریں نکالے، بولے پانی نہیں لے جانے دیں گے، کہا میں پانی لینے بھی نہیں آیا ہوں، تو کہا پھر کائے کے لیے آیا ہوں، کٹورا تمہارے پاس، تو کہا میں تو پورے ساغر کو لینے آیا ہوں۔ اب اس کافروں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ اتنا سا پیالہ مٹی کا اور دریا بہتا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ تو کہا اس پورے کوزے کے اندر میں پورے دریا کو لینے آیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافروں نے کہا اس کوزے میں دریا کیسے آ جائے گا، سمجھے؟
کفر اور اسلام کی یہی پہچان ہوتی ہے. سمجھے؟ کفر اور اسلام کی یہی پہچان ہوتی ہے. کافر کہتا ہے کہ محمد مر کر مٹی میں مل گئے، زمین کے نیچے کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے، یہ کافر کہتا ہے. اور مومن کیا کہتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن جانتا ہے کہ مارنے والا بھی خدا ہے اور زندہ رکھنے والا بھی خدا ہے. تعلیمات حضور اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، دین اسلام، فیضان حضور مفتی اعظم حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کرایا تو کافر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. انہوں نے کہا ساغر کو کیسے لے جاؤ گے؟ مجھے جب لے جاؤں گا تو دیکھ لینا کیسے لے جاؤں گا. بولے اگر نہیں لے جا سکے تو کہا جو چاہو کر لینا. کہا ہم اپنی تلواروں سے تمہاری گردن مار دیں گے. تو کہا چلو ٹھیک. کتنا یقین تھا اسے اپنے پیر پر، سمجھے نا؟ کتنا یقین تھا اسے اپنے پیر پر. کیوں؟ اس لیے کہ غریب نواز کا پیغام لے کر وہ گیا تھا. وہ پیغمبر تھا غریب نواز کا، سمجھے؟ بولے گردن مار دینا میری. اور اگر میں لے گیا ساغر کو تو کہا لے گئے تو ہم تمہارے گرو کو مان لیں گے. کہا ٹھیک ہے. وہ اپنا پیالہ مٹی کا غریب نواز کا لے کے آگے بڑھا اور ساغر کے کنارے آیا اور ساغر کے پانی سے اس نے پیالہ لگایا. کافروں نے تلواریں اٹھا لی کہ اب لے تو جا نہیں پائے گا یہ، سمجھے نا؟ لہذا جو ہے اپنے یہیں کام اٹھا دیں گے اس کا. اس نے بلند آواز سے کہا او ساغر، تجھے معین الدین نے بلایا. بس اتنا کہنا تھا کہ پیالہ بھر گیا، ساغر سوکھ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ کافر پریشان، بولے ارے یہ کیا ہوا؟ بولے ساغر تو سوکھ گیا، پیالہ بھر گیا. اور پیالہ لے کے چلا. خادم جو ہے پیالہ لے کر چلا تو کافروں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو. کہا کیا ہو گیا؟ تو کہا ہم سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے تم معین الدین کے پیغمبر ہو اور معین الدین محمد کا پیغمبر ہے اور محمد خدا کا پیغمبر ہے. جب معین کے پیغمبر کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر ساغر سمٹ کر کوزے میں آ سکتا ہے تو خدا کے پیغمبر کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضور مفتی اعظم، عظمت خواجہ معین الدین چشتی، سلطان الہند، حضور جمال ملت. تو بھائی انہوں نے کہا کہ تلواریں تو نیام میں رکھو، ہمیں لے چلو اپنے گرو کے پاس، وہاں پر جا کے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں. سمجھے؟ کلمہ پڑھ لیا. آ کر ساغر سوکھا ہوا تھا. کہا بابا کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اب بتاؤ ساغر تو سوکھا ہوا ہے، سمجھے؟ پورے اجمیر کے لوگ پانی کہاں سے پئیں گے؟ غریب نواز نے فرمایا جا کے پیالے کا پانی الٹ دے. پیالے کا پانی الٹ دیا، ساغر بھر گیا. اللہ اکبر. اللہ، یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں، بڑی بات والے ہوتے ہیں، بڑی شان والے ہوتے ہیں. ان کی شان اور ان کی عظمت کا اندازہ ہم آپ جیسے کم علم لوگ نہیں لگا سکتے. بس اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. خدا بند قدوس ہمیں آپ کو ان اولیاء اکرام بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال. آمین.